बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2020 रोज़ हफ्ता 25 ज़िलहज पर मुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं और बर वक्त और सच्ची खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लम्हा बलम्हा अपडेट्स पहुँच सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शामिल होंगी वो तमाम खबरें, आपकी फ़्लाइट्स, आपके इकामा, आपका वीज़ा, आपकी छुट्टी और वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। खबर शामिल करेंगे आज की सबसे पहली शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन की तारीख़ी तस्वीर। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अज़ीज़ अकेडमी ने 90 बरस पुरानी एक तारीख़ी तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर गुज़श्ता सदी के तीसरे अशरे की है। सऊदी अरब के बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने जब पहली बार मुतहरिक फ़ोन इस्तेमाल किया था तो उस वक़्त ये तस्वीर ले ली गई थी। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अज़ीज़ अकेडमी ने बताया कि शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पहली बार मुतहरिक फ़ोन सन 1350 हिजरी मुताबिक 1930 में इस्तेमाल किया था। एकेडमी की जानिब से जारी करदा तस्वीर में नज़र आने वाला फ़ोन है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो काले रंग का था। इसमें रिसीवर हुआ करता था जबकि फ़ोन का ढांचा संदूक नमा था। खबर शामिल करेंगे जज़ान शहर से। जज़ान में बेटे के हाथों बाप का कत्ल। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में एक सऊदी नौजवान ने तैश में आकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये वाक़ा जज़ान सूबे के वादी तहसील के एक क्रिये में पेश आया। नौजवान उम्र के दूसरे अशरे में है जबकि वालिद बूढ़े थे। आजल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वालिद बिस्तर पर लेटे हुए थे कि बेटे ने तेज़धार आले से उन्हें कत्ल कर दिया। मुकामी ज़राए का कहना है कि नौजवान चंद रोज़ कबल ही हस्पताल से फारिग हुआ था। वो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, उन्हें इलाज के लिए हस्पताल में दाखिल किया गया था। जज़ान पुलिस ने वारदात करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात और असबाब जानने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में ट्रैफिक बेल्ट ना पहनना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन यूज़ करना भी कानून की खिलाफ वर्जी है। महकमा ट्रैफिक ने यहाँ पर वजाहत की है कि अल्जौफ रीजन में जो मोबाइल का जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से जो है पकड़ने का खिलाफ वर्जी वो लास्ट ईयर में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ रीजन्स में जो है उससे पहले ये काम शुरू कर दिया गया था कि खुदकार ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, अगर तो साथ बैठा सीट पर या ड्राइवर ने, और इसके अलावा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों तो ऑटोमेटिक सिस्टम से जो है आपको जो है मुखालफा आएगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि महकमा ट्रैफिक ने एक बार फिर से याद दहानी कराई है कि वो जो अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी जाएगी तो आपको 150 से 300 रियाल का मुखालफा आएगा। उसके अलावा अगर जो है 30 दिन के अंदर अंदर आप ये गलती दोबारा दोहराते हैं तो 24 घंटे की जो है सस्पेंशन के साथ साथ आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी तरह आपको फ़ोन की वायलेशन पर 500 से 900 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात और जवाबात से मुतल्लिक क्या मतलूब होने पर इकामा की तजदीद मुमकिन है। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से ताहाल बैनुल कौमी परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बाद लोगों का कहना था कि परवाज़ें खोली जा रही हैं, ताहम मुतलका इदारों ने इस बारे में सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि परवाज़ों की बहाली का ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा। इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से परवाज़ों की बहाली और इकामा की तजदीद और छुट्टी के हवाले से सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में वली मोहम्मद दरियाफ्त करते हैं क्या मतलूब होने के बाद इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। मतलूब पहले वाली कंपनी ने किया था, वहाँ से नकल कफाला किया जा चुका था। सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत लाजमी है कि गैर मुल्की मुलाजिम उसी कंपनी या इदारे में काम करे जिसकी कफालत में वो सऊदी अरब आया था। अगर वो ऐसा नहीं करता और किसी और जगह काम करता है तो कंपनी, इदारे या ज़ाती कफ़ील की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो कारकुन के बारे में मुतलका इदारे को इत्तला दे। इस इत्तला को कानूनी इस्तिलाह में हरूब कहा जाता है। अगर आपका मकसद हरूब है तो ये जुर्म है। जहाँ तक आपने लफ्ज़ मतलूब इस्तेमाल किया है वो कानूनी इस्तिलाह में हरूब के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि इसका मकसद किसी मामले में मतलूब के होते हैं। आपको चाहिए कि साबका कंपनी से रजू करें और मालूम करें कि उन्होंने नकल कफाला के बाद आपको मतलूब की फहरिस्त में क्यों शामिल किया। जब तक आप साबिक कंपनी से इस मामले को ख़त्म नहीं कराते आपका इकामा सीज़ रहेगा, ना तो तजदीद हो सकेगा ना ही दीगर कानूनी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। अगर साबिक कंपनी ने आपका सिर्फ हरूब लगाया है जिसे कानूनी इस्तिलाह में काम से गैर हाजिर
یا مفرور ہونا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے آپ کا حروف کس وقت لگایا۔ تنازل ہونے کے بعد سابقہ کمپنی حروف نہیں لگا سکتی، کیونکہ تنازل کے بعد آپ اس کمپنی یا کفیل کی کفالت میں نہیں رہتے۔ محمد رضا دریافت کرتے ہیں کہ میرا دوست میں پاکستان میں ہے، اس کی چھٹی 7 جولائی کو ختم ہوئی اور اقامہ 3 اگست کو ختم ہوا۔ حکومت کے اعلان کے مطابق اس کی چھٹی 3 اگست تک بڑھائی گئی تھی، لیکن اب اس کا اقامہ اور چھٹی دونوں ایکسپائر ہو چکے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی قدم کے طور پر 15 مارچ 2000 کے لے کر اب تک پروازوں پر پابندی عائد ہے۔ حکومت نے تارکین کو سہولت دیتے ہوئے ان کے اقاموں اور خروج زدہ ویزوں میں مذکورہ تاریخ کے بعد سے مفت توسیع کر دی تھی۔ دی جانے والی خصوصی رعایت کا اعلان 2 بار کیا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے حکام کا کہنا تھا کہ وقتاً فوقتاً معاملات کا جائزہ لینے کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں اور دیگر معاملات کے بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ آپ ہی نہیں، آپ جیسے بے شمار غیر ملکی جو اس عرصے میں چھٹی گئے تھے وہ تاحال سعودی عرب نہیں آ سکے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سعودی حکام کی نظر میں تمام معاملات ہیں۔ سعودی عرب میں انسانی ہمدردی کے اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے، اس اعتبار سے حکام حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اس صورت میں واپسی کا جیسے ہی اعلان ہوگا پروازوں کی بحالی کا، اس کے بعد وہ لوگ جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کا طریقہ کار کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ بلال احمد اقامہ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرا اقامہ ستمبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے، کیا وہ بھی تجدید ہو جائے گا؟ یہاں اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر۔ اگر تو آپ سعودی عرب میں موجود ہیں تو اس صورت میں آپ اپنا اقامہ تجدید کر لیں، بصورت دیگر تاخیر پر آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ شفقت اللہ کا سوال ہے کہ جو ہمارے مسلسل یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمارے سامعین ہیں، ان کا سوال ہے کہ جو افراد چھٹی پر سعودی عرب سے باہر گئے ہیں ان کے اقاموں میں ان کا اقامہ وہ توسیع 20 اگست تک کی گئی، جبکہ شاہی فرمان میں 3 مہینے کا ہے۔ اگر فلائٹس اوپن نہیں ہوتی تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق کی گئی ہے، اور جو محکمہ پاسپورٹ جوازات میں تمام معاملات ہجری تاریخ سے انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے اقاموں اور خروج زدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع بھی ہجری کیلنڈر کے مطابق کی گئی ہے۔ کرونا کی وجہ سے جب سعودی عرب میں کرفیو آیا تھا، اس وقت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں میں رعایت دی گئی تھی، اس وقت بھی توسیع 3 ماہ کی تھی۔ اب موجودہ دوسری رعایت سعودی عرب سے گئے ہوئے تارکین کو دی گئی ہے جو 3 ماہ کی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی فلائٹس بحال ہوں گی انشاءاللہ آپ سعودی عرب آ سکیں گے۔ اگلی خبر شامل کریں گے کرونا سے متعلق خبر شامل کرنے سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے یہاں پر آپ کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ خصوصی پروازوں میں آپ کو پہلے بتائیں گے آج پاکستان کے لیے کون کون سی خصوصی پروازیں اسکیجول ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جدہ سے لاہور کے لیے کون کون سی پروازیں وہ اسکیجول ہیں۔ جدہ سے لاہور کافی زیادہ پروازیں اسکیجول تھی، لیکن تمام کینسل ہو گئیں، لیکن صرف ایک فلائٹ ہے جو آج جدہ سے لاہور پہنچے گی، وہ ایئر بلو کی PA 4711 5:50 پر اس کا ارائیول ہوگا۔ اس کے بعد اسلام آباد کے لیے وہ جدہ سے ایک فلائٹ ہے اور PIA کی فلائٹ ہے، PK 9742 اس کا نمبر ہے۔ دمام سے اسلام آباد PK 9246، اور اس کے بعد ریاض سے اسلام آباد PA 2745 ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ 3:30، 6:20 اور 8:40 پر اسلام آباد یہ 3 فلائٹس پہنچیں گی، جدہ سے، دمام سے اور ریاض سے ایک فلائٹ۔ اس کے بعد کراچی کے لیے بھی آج ایک فلائٹ اسکیجول ہے، باقی کی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ SV 704 یہ سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز ہے، اسپیشل فلائٹ 8:30 پر جدہ سے کراچی پہنچے گی۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے آخری فلائٹ ریاض سے پشاور کے لیے جائے گی PIA کی PK 9728 8:35 پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پرواز پاکستان پہنچے گی۔ اگر بات کریں وندے بھارت مشن کی تو اگلے 3-4 دن تک وندے بھارت مشن کی کوئی بھی فلائٹ سعودی عرب سے انڈیا کے لیے اسکیجول نہیں ہے۔ اور اگر بات کریں نارمل فلائٹس کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آلریڈی اطلاع دے چکے ہیں۔ انڈیا اپنا بارڈر 31 اگست تک انڈیا نے بند کیا ہے، نارمل فلائٹس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اوپن بھی ہوتی ہیں تو انڈیا صرف اس وقت خصوصی پروازیں جو وندے بھارت مشن کے تحت چلائی جا رہی ہیں، آپ صرف انہی کے تحت ٹریول کر کے جا سکتے ہیں۔
اب خبر شامل کرتے ہیں کورونا سے متعلق۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعہ 14 اگست کو وہ کافی زیادہ مریضوں میں وہ کمی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1383 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس مہلک مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، وزارت صحت کی جانب سے یومیہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 2566 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 2,62,959 ہو گئی ہے۔ ریاض میں خیموں کی دکانوں میں آتش زدگی۔ ریاض میں شہری دفاع کے ترجمان محمد الحمادی نے کہا کہ جمعہ 14 اگست کو جنادریہ محلے میں خیموں کی دکانوں اور گھروں میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث پورے علاقے میں دھوئیں کے گھنے بادل چھا گئے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہری دفاع کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ گئی۔ آگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ خیموں کی دکانیں اور گھر تباہ ہو گئے۔ ہیلتھ کال سینٹر کو ایک ماہ میں 30 لاکھ کالز موصول ہوئیں۔ سعودی وزارت صحت کے 937 کال سروس سینٹر کو کرونا وائرس وبائی مرض کی بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان گزشتہ ماہ 29,03,676 کالز موصول ہوئیں۔ عرب نیوز کے مطابق کال سینٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ ان فون کالز میں سے 8,98,039 کالز میں طبی مشاورت حاصل کی گئی۔ مکہ میں ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت صحت نے مکہ ریجن کے ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں 81% کا اضافہ کیا۔ مقامی اور غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی صحت ضروریات پوری کرنے اور خطے میں صحت خدمات کا معیار بلند کرنے کے لیے انتہائی نگہداشت کے یونٹس بڑھائے گئے ہیں۔ سعودی طلباء نے بین الاقوامی مقابلوں میں 378 میڈلز جیتے۔ خودآگاہ صلاحیت کے مالک سعودی طلباء نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران بین الاقوامی سائنسی مقابلوں میں شرکت کر کے 378 سونے اور چاندی کے میڈلز جیت لیے۔ انہوں نے توصیفی اسناد بھی حاصل کیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب ایک ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں جس کا مخفف محبہ ہے۔ اس کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سعود المحتمی نے بتایا کہ یہ ادارہ کنگ عبدالعزیز کے نام سے منسوخ ہے اور یہ خودآگاہ صلاحیت کے مالک سعودی طلباء کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔